سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں ایران پر اسرائیلی حملے کے اصل مقاصد کیا ہیں، کیونکہ ایک طویل عرصے سے وہ یہ دھمکیاں لگا رہا تھا کہ ایران پہ وہ حملہ کریں گے، اور پہلے بھی یہ حملے ہو چکے ہیں ایران پہ۔ اس صورتحال میں آپ کے خیال میں اسرائیل کو کس چیز نے پرووک کیا؟ کیا امریکہ کی طرف سے کوئی اشارہ تھا یا اصل میں یہ جنگ ہی امریکہ کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مطیع اللہ جان صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ دیکھیں، جنگیں جب بھی دو ممالک کے درمیان لڑی جاتی ہیں تو ان جنگوں کے پیچھے ایک ڈیکلیریٹری پالیسی ہوتی ہے، ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اور پھر ایک دوسری ہوتی ہے آپریشنل پالیسی اور ایسے آبجیکٹیوز جو ڈکلیئر نہیں کیے جاتے لیکن ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اسرائیل نے پوری دنیا کے اندر جو جس جگہ پہ بھی، چاہے یو این کی جنرل اسمبلی میں، چاہے یو این ایس سی میں، چاہے میڈیا میں لیڈرشپ کے لیول پہ یا ان کے بیوروکریٹک لیول پہ، جہاں بھی اس جنگ کے اہداف کی بات کی ہے تو انہوں نے صرف یہی کہا کہ ایران کے پاس جو نیوکلیئر پروگرام ہے ان کا، وہ اس حد تک آگے پہنچ چکا ہوا ہے کہ وہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں، کبھی وہ کہتے ہیں چند دنوں میں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ 1 سال میں 9 سے 10 ڈیوائسز بنا سکتا ہے۔ اور چونکہ ایران نے پچھلے 30-35 سال میں ایک کھلا تھریٹ دیا ہوا ہے ہمیں کہ اسرائیل کو کوئی رائٹ نہیں ہے ایگزسٹ کرنے کا، تو اس سیلف ڈیفنس میں ہم اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا منیمم ایم ہے جو پوری دنیا میں انہوں نے کہا۔ تو آپ اس کے حوالے سے کیا تجزیہ دینا چاہیں گے کہ کیا ایران واقعی اسرائیل کے لیے تھریٹ ہے یا نہیں؟ جی، میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی جو ان کا میکسیمم ایم ہو سکتا ہے، جو پہلے دن کی ان کو بہت کامیابی ملی اسرائیل کو، انہوں نے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو بھی شہید کیا، انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کو شہید کیا، ساری کی ساری نیوکلیئر انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا اسرائیل اور ویسٹ سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں کہ اب شاید ان کا اگلا ہدف رجیم چینج کا ہوگا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکلیئرڈ اب تک کے جو آبجیکٹیوز اسرائیل نے سامنے رکھے ہیں لوگوں کے، وہ ہے ایک نیوکلیئر پروگرام کو ڈیگریڈ کرنا، اور دوسرا ہے شاید رجیم چینج اٹیمپٹ کریں۔ لیکن ایک چیز جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی وہ یہ ہے کہ پچھلے 18 ماہ میں اسرائیل کو ہمیشہ سب سے بڑا چیلنج رہا ہے، سیریا میں کچھ پریزنس تھی ایسی فورسز کی، ایسی تنظیموں کی، ایسی پراکسیز کی جن کو وہ بلیم کرتے رہے ہیں کہ پورے کا پورا آرم ایکوپ اور ٹرین ایران کر رہا ہے۔ اسی طرح لیبنان میں حزب اللہ تھی، اسی طرح غزہ میں حماس تھی، اسی طرح یمن میں ہوتیز تھے۔ تو پچھلے 18 ماہ میں ان ساری تنظیموں کی لیڈرشپ اور ان کی جو کوئی کیپیبلٹی تھی ملٹری کی، وہ ساری کی ساری ڈیسیمیٹ کر دی ہے اسرائیل نے۔ صحیح۔ تو اسرائیل یہ ضرور چاہے گا کہ دوبارہ ایران اس کو نہ بنا پائے۔ تو آپ کے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں جنرل صاحب، آپ کے نزدیک کیا اسرائیل کی، جنرل صاحب قطع کلامی معاف، آپ کے نزدیک کیا اسرائیل کی جو ایران کے بارے میں تھریٹ پرسپشن ہے وہ درست ہے؟ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ یہ ان کا ایک مقصد تیسرا یہ ہے کہ ایران کو اتنا کمزور کر دیں کہ دوبارہ اپنے اس نیٹ ورک انفلوئنس کو وہ انرجائز نہ کر پائے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو تھریٹ تھا ایران نے دیا ہوا 1981-82 میں پہلی دفعہ امام خمینی نے ایک بات کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک کینسرس ٹیومر ہے اور اس کو نکالنا پڑے گا دنیا کی باڈی پالیٹکس سے۔ اس کے بعد 2000 میں، 2012 میں، 2014 میں امام خامنہ نے سپریم لیڈر نے کچھ سٹیٹمنٹس دیں کہ اسرائیل ڈزنٹ ہیو دی رائٹ ٹو ایگزسٹ آن ورلڈ میپ اور اس کو ہم ختم کریں گے۔ لیکن ان سٹیٹمنٹس کے ساتھ کیا کوئی نیوکلیئر کیپیبلٹی ایسی آ گئی تھی جو IAEA نے یا دنیا کی کسی اور نیوٹرل فورم نے ویریفائی کر دیا کہ ان کے پاس کوئی نیوکلیئر ڈیوائس ہے؟ ایسا بالکل نہیں تھا۔ تو یہ جو تھریٹ ہے یہ سیل ضرور کر پائے ہیں اسرائیل والے ویسٹ کے اندر، لیکن یہ تھریٹ کوئی آن گراؤنڈ اس طرح کا تھا نہیں۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک مینیفیسٹیشن ہے ویسٹ اور US کے بخلاف پہ یونیلیٹرل انپرووکڈ ایگریشن کی آن اے مسلم کنٹری جو اسرائیل نے جمعے کو سٹارٹ۔ اچھا جنرل صاحب، کیوں ایران جو ہے اتنا بڑا رسک لے رہا ہے
اور obviously حملہ تو اسرائیل نے اس میں پہل کی ہے اور ایران نے اپنا دفاع کا حق استعمال کیا ہے، لیکن کس حد تک ایران جا سکتا ہے؟ کیا ایران کی جنگی حکمت عملی جو ہے ایسی ہے کہ الٹیمیٹلی وہ یہ بعد میں کہہ سکے کہ یہ جنگ ایران نے جیتی ہے؟ دیکھیں، آج کل کی جنگ میں ایک کلیئر وکٹری پرسیپشن ڈومین میں بھی اور بیٹل فیلڈ پہ بھی ایک مشکل کام ہے، اور اس طرح کی جنگ میں اس طرح کی جنگ کا بہترین سلوشن اگر کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی نکال سکتی ہے تو وہ ہونا چاہیے کہ فیس سیونگ ہو جائے دونوں طرف سے۔ جہاں تک ملٹری کی بات ہے تو ملٹری ایکویشن کے اندر ایران ایک ڈس ایڈوانٹیجیس پوزیشن پہ ہے، اور ڈس ایڈوانٹیجیس پوزیشن پہ ہے کہ بنیادی طور پہ ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، اور ان کے پاس جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ای ڈبلیو کی ڈومین میں، ماڈرن ٹیکنالوجیز جو ہیں انٹیلیجنس کی ڈومین میں، وہ قدرے بہت نیچے ہیں کمپیئر ٹو جو اسرائیل کو اویلیبل ہے، جو خود ان کے پاس ہے، اور جو پورے کا پورا یو ایس کی کیپیبلٹیز، یو کے کی کیپیبلٹیز اور بہت سارے ملکوں کی کیپیبلٹیز اسرائیل کو اویلیبل ہے۔ تو ایک طرح سے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ پورا گروپ ہے جن کو ایران فیس کر رہا ہے تنے تنہا، اس لیے ملیٹریلی وہ ایک ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن پہ تو ہیں۔ اچھا جنرل صاحب، پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ہم ماضی میں سنتے رہے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بھی دشمن ہے اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ ماضی میں بھی ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں جو شاید منظر عام پہ اس طرح نہیں آئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی اسرائیل کے خطرے میں ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں مس پرسیپشنز بہت زیادہ ہیں۔ ابھی یہ جو کچھ جمعے سے چل رہا ہے، اس سے اگر کوئی یہ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام پورے کا پورا ٹیک آؤٹ کر لیا ہے، اسرائیل نے پورے کا پورا ختم کر دیا ہے، تو یہ رائے کوئی بڑی پختہ رائے نہیں ہے، یہ ویل ریسرچڈ اوپینین نہیں ہے۔ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے جو وہ ڈکلیئر کرتے آئے ہیں آج تک، اور انہوں نے 20 سال سے بڑا کوآپریٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، IAEA کے ساتھ، اور وہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ پیسفل پرپزز کے لیے، اس کا جو اوور دی سرفیس انفراسٹرکچر ہے وہ مختلف سائٹس کے اوپر کسی پہ کم کسی پہ زیادہ انہوں نے ڈیمیج کیا ہے۔ ہیومن ریسورس جو ان کا کرٹیکل ہیومن ریسورس تھا، جو چیف سائنٹسٹ تھے، وہ انہوں نے شہید کیے ہیں۔ لیکن اس سے کوئی کہے اگر یہ سمجھے کہ نیوکلیئر پروگرام ختم ہو گیا تو بالکل نہیں ختم ہوا، پش بیک ضرور ہو جائے گا ٹائم کے اندر، لیکن یہ ختم نہیں اس طرح کیے جا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک نیوکلیئر پروگرام ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی سٹیج پہ ہونا، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور ایک پورا ڈیولپڈ نیوکلیئر پروگرام ہونا کمپریہنسو ڈیٹرنس کے رجیم کے اندر، اسپیکٹرم کے اندر، اس کی ایک اپنی حیثیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تو آلریڈی ایک ایٹمی طاقت ہے اور ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایران نہیں ہے؟ کسی کو بھی پاکستان کے اندر کسی کو بھی ایک پیرالل نہیں ڈرا کرنا چاہیے۔ ایران کا جس سطح پہ، جس سٹیج پہ نیوکلیئر پروگرام تھا اور وہ ہدف بنا، اس کو کسی صورت بھی پاکستان کے ساتھ ایکویٹ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور پاکستان کے اوپر کسی قسم کا ایسا حملہ جو ہے وہ پورے خطے کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے، اور پاکستان پھر آبویسلی اس کے پاس دفاع کا حق تو ہے، رائٹ آف ڈیفنس تو ہے، تو آپ کوئی تھریش ہولڈ تو ہوگا، کیونکہ اسرائیل براہ راست تو پاکستان پہ کبھی کوئی ایسی کارروائی کرنے کی شاید کوشش نہ کرے، مگر آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ خطرہ ہے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے لیے؟ دیکھیں، یہ جو نیوکلیئر پروگرامز ہیں اور ان کے اوپر نیوکلیئر ڈاکٹرین ہے، اس کے اوپر بہت عام، بہت زیادہ ڈیبیٹ تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ جتنے دیکھیں دنیا میں جو باقی نیوکلیئر پاورز ہیں، کیا ان کے ہاں میڈیا کی سطح پہ فرانس میں لے لیں یا UK میں لے لیں یا US میں لے لیں یا چائنا میں لے لیں، تو بہت زیادہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، تو یہ ہونی نہیں چاہیے۔ اس کے اوپر گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ اپنی ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، جو آج ڈپٹی پرائم منسٹر نے ایک کانسٹیٹیوشنل فورم سے ایک سٹیٹمنٹ دے دی، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ سفیشینٹ ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ دوسری بات یہ ہے کہ آج تک نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر کبھی کسی ملک نے اٹیک کیا نہیں ہے۔ لوگ کئی دفعہ ایکویٹ کرتے ہیں عراق میں جو اسرائیل نے کیا تھا 80s میں اس کے ساتھ،
90s میں شاید. تو وہ جو تھا, وہ جو پروگرام تھا عراق کا, وہ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک بلڈنگ تھی اور بلڈنگ سے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. چلیں ٹھیک. تو وہ ایک اور چیز تھی. اگر آ جائے گی بات کہ پاکستان اور انڈیا کا ایک دوسرے کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے, تو ایسا نہ تو ڈیبیٹ میں آنا چاہیے, نہ یہ آپشن ہے. اور یہ جو ابھی حال ہی میں پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی, اس میں جو دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ نہیں کرنا, کیا اس معاہدے کی پاسداری کی گئی؟ دیکھیں, جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہوتی ہیں, جو پورا انفراسٹرکچر ہوتا ہے نیوکلیئر کیپیبلٹی کا, اس میں کافی نوعیت کی, مختلف اقسام کی, مختلف سینسٹیوٹیز کی ہوتی ہیں انسٹالیشنز. اب ہر انسٹالیشن کو دوسری انسٹالیشن سے ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی تفصیلات میں جائے بغیر بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ سینسٹیوٹی کے حساب سے ہر انسٹالیشن کی ایک اپنا سٹیٹس ہے, ایک اپنا مقام. اور یہ پاکستان بھارت میں معاہدہ بھی برقرار ہے اس حوالے سے؟ بالکل برقرار ہے. ٹھیک. کچھ جو انڈیپینڈنٹ ویسٹ میں سے بھی کچھ لکھا گیا, کہا گیا, کچھ انڈیا سے بھی آوازیں آتی نہیں کہ فلاں نیوکلیئر فیسلٹی کو اٹیک کر دیا, فلاں نیوکلیئر فیسلٹی کو اٹیک کر دیا. تو اسٹیٹمنٹس ان سے ایسے آتی رہیں جس میں پورا پاکستان ہی ختم ہو گیا تھا. تو اس طرف اور ڈیبیٹ نہیں کرنی.